پاکستان کو نہ ہم اسلامک کنٹری سمجھتے ہیں. اسلامک کنٹری وہ ہے جہاں 100% اسلامی قوانین نافذ ہوں، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. لہٰذا آپ برائے کرم اسلام کی جب بات کی جائے تو یہ نہ کہیے کہ پاکستان میں ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، وہاں ایسا کیوں ہے، وہاں سود کیوں لیتے ہیں کیوں دیتے ہیں، یہ ان کا برڈن ہے، آپ ان سے سوال کریں. ہم یہاں کسی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنے نہیں بیٹھے ہیں، ہم یہاں اسلام کے بارے میں بات کرنے بیٹھے ہیں، اور اسلام قرآن و سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کا نام. میرا یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس بات کو لے کے بھی ایک بحث چل رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ اس بات کو اصل میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا یہ، اور اس سوال کے جواب پر انہوں نے کہا کہ جو آپ نے ویڈیو میں سنا، اب بہت سارے پاکستان کے رہنے والے لوگ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا اور ہے بھی ایسا ہی ہے. تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، یعنی 50-50% ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط بولا ہے، یہ کون سے اتنے بڑے مسلمان ہیں یا یہ وہ، مطلب مختلف کہانیاں ہیں، ہم اس پہ زیادہ نہیں بحث کریں گے. اچھا، میں آپ کو ایک تھوڑی سی انفارمیشن دے دیتا ہوں. بہت زیادہ لوگوں کو علم ہوگا اس بات کا کہ اصل میں پاکستان کا پورا نام کیا ہے اور اس پورے نام کا مطلب کیا ہے. پاکستان کا پورا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. اگر میں اس کو انگلش میں بولوں تو اس طرح سے بولا جائے گا دی اسلامی ریپبلک آف پاکستان. ٹھیک ہے. اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایسا ملک جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہو اور جہاں حکومت کا جو سربراہ ہے وہ عوام کے ذریعے منتخب ہوتا ہو. اچھا، یہ نام ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قوانین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، اور یہ ایک نظریاتی ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا. اس کی میں اور تو آپ کو ڈیفینیشن دے دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم اسلام سے متعلق یعنی اسلامی اصولوں اور تعلیمات پر مبنی، پہلا تو یہ ہو گیا. پھر ہم لے لیتے ہیں جمہوریہ اسلامی، پھر اس کے بعد جمہوری ملک جہاں عوام اپنی حکومت خود منتخب کرتے ہیں، جمہوریت. پھر پاکستان کا نام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ملک کا نام ہے. اس طرح یہ اصطلاح ایک ایسی ریاست کی نشاندہی کرتی ہے جو اسلامی نظریے پر قائم ہے اور جمہوری نظام کو اپناتے ہوئے اپنے شہریوں کو ووٹ کے ذریعے حکومت کا انتخاب کرنے کا حق دیتی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو تھوڑی سمجھ آئی ہوگی. تو آپ اب کیا رائے دیتے ہیں مفتی شمائل صاحب کے